السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی 198 نمبر آیت آج ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے پروردگار کے فضل و کرم کو تلاش کرو، اور پھر جب عرفات سے کوچ کرو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر خدا کرو، اور اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح اس نے ہدایت دی ہے، اگرچہ تم لوگ اس کے پہلے گمراہوں میں تھے۔ عرفات اس سرزمین کا نام ہے جو مکے سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جہاں تمام زائرین خانہ خدا پر واجب ہے کہ 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک اس مقام پر ٹھہریں، وقوف کرنا واجب ہے، اور اگر غروب سے پہلے وہاں سے نکل آئے تو پھر ایک اونٹ کی قربانی واجب ہے۔ لفظ عرفات معرفت سے نکلا ہے، جس کا مطلب شناخت، پہچاننا ہے۔ اس مقام پر جناب آدم و حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا اور اپنے ترک اولیٰ کا اعتراف کیا تھا۔ ہمارے 2 اماموں یعنی 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے فرمایا ہے کہ جناب جبرائیل نے اسی مقام پر جناب ابراہیم سے کہا تھا، آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیجئے، سب کچھ سیکھ لیجئے، سب جان لیجئے۔ حدیث میں ہے حضرت امام زمانہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہر سال مقام عرفات پر حاضر رہتے ہیں۔ عرفات کی زرزمین اولیاء الہی اور بزرگوں کے اشک و نالہ و فریاد کا مشاہدہ کرنے والی ہے۔ اس نے دیکھا ہے سب کچھ کہ کس طریقے سے بزرگان خدا نے اس جگہ پر آ کے خدا سے راز و نیاز و مناجات کیا ہے، گریہ و فریاد کیا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے غروب کے وقت عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ تمام زائرین خانہ خدا کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی لیے عرفہ کے دن حضرت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام، ان دونوں بزرگوں کی دعائیں عرفہ کے دن پڑھنا بہت بہتر ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسلام ایک مکمل جامع دین ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ زندگی اور معیشت یعنی نظام معاش جو ہمارا زندگی کا اقتصاد کا نظام ہے، اس پر بھی باقاعدہ توجہ ہے۔ جس طرح سے سورہ جمعہ کے اختتام پر سورہ جمعہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اپنی کمائی کی طرف جاؤ، اپنے رزق کو طلب کرنے کے لیے، کمانے کے لیے جاؤ، اسی طرح حج بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشی اقتصادی پیکیج بھی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حج کے آثار اور فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہے۔ دنیا کے مختلف گوشوں سے مسلمان اکٹھا ہو کر اپنے اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربے کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور اسی طرح بہترین تجارت اور سامانوں کا رد و بدل ہوتا ہے۔ یہ اقتصاد کا بہترین مرکز ہے۔ یہ فرمائش ہمارے امام فرزند رسول کی ہے۔ یہ
دنیا طلب کرنے والوں کی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو خدا سے راضی اور خدا کو طلب کرنے والے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حج دونوں طرح کا موقع ہے، عبادت کا بھی اور دنیا میں عبادت کے لیے طاقت کو جمع کرنے کے لیے جو رزق و روزی کی ضرورت ہے اس کے حاصل کرنے کا بھی۔ ان بیانات کی روشنی میں جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ قرآنی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ جو بالکل خشک اور سخت فکر رکھتے ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فکر دین کے لیے یہ ہے کہ دین میں دنیا نہیں ہونی چاہیے، اور حج جیسا اجتماع صرف ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید اور اسلام اس فکر اور اس نظریے کو باطل قرار دے رہا ہے کہ یقیناً یہ ایک عبادت ہے، لیکن صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ اس اجتماع میں دنیاوی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس فکر کو بدلا جا رہا ہے اس پیغام سے۔ دوسرا پیغام، حلال آمدنی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ قرآن مجید نے کسب یعنی کمائی کے بجائے یہاں پر فضل کا استعمال کیا ہے تاکہ سب توجہ کریں کہ حلال آمدنی اللہ کا فضل ہے، یہ کسی کی کمائی نہیں ہے۔ یعنی جب انسان حلال اور پاکیزہ ذریعہ استعمال کر کے پاکیزہ رزق کو اکٹھا کرتا ہے تو یہ خداوند عالم کی جانب سے اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ انسان کو پاکیزہ رزق مل جائے۔ تیسرا پیغام، محنت اور کوشش، زحمت اور تلاش سب کچھ تمہاری طرف سے ہے، لیکن رزق اللہ کا فضل ہے۔ محنت انسان کرتا ہے لیکن رزق دینے والا خدا ہے۔ چوتھا پیغام، رزق پہنچانا رب العزت کی شان ہے، یعنی رب یعنی پالنے والا، اور پالنے والا سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ پانچواں پیغام، رزق دینے میں خداوند عالم کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ سب کو عطا کرتا ہے اور جتنا چاہتا ہے جس کو عطا کرتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے سب کو عطا کرتا ہے۔ چھٹا پیغام، تمام اللہ کی عبادتیں اس کے قانون اور اس کے حکم کے مطابق ہیں، اس کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہی عبادت کریں، ورنہ انسان کی زحمت اور مشقت تو ہوگی، خدا کی عبادت نہیں ہوگی۔ ساتواں پیغام، ایک طرف سے توفیق الہی ہے، اس کی عطا پر توجہ رکھنا، اور دوسری طرف سے خود کو انسان گناہگار سمجھے، خود کو انسان حقیر و خوار سمجھے، خطاکار جاننا، کہ اپنے کیے ہوئے پر نظر رکھنا۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں، یعنی توفیق و عطا الہی اور خود کو ذلیل و خوار سمجھنا خدا کے سامنے، جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو انسان کا عشق و محبت خدا سے بڑھ جاتا ہے، اس کا لطف و کرم خدا کا عشق و محبت کے ساتھ لطف و کرم کو اپنے دامن میں زیادہ سمیٹتا ہے، انسان اس کی طرف اور زیادہ امید سے بڑھتا ہے۔ آٹھواں پیغام، اپنے کیے ہوئے گزشتہ کاموں کو، اپنے ماضی کو بھلائیں نہیں، یاد رکھیں، توجہ کریں کہ اللہ نے ہدایت کی ہے، ورنہ جس گمراہی میں، جس ضلالت میں، جس اندھیرے میں انسان ہے، شیطان پرستی، ہوس پرستی، دنیا پرستی، ان سب سے اگر واقعاً نجات مل رہی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی ہدایت ہے، ورنہ انسان اپنی طاقت سے تو اسی گمراہی میں رہ جاتا۔ عملی زندگی کے لیے پیغام یہی ہے، زندگی اور زندگی کی ہر سانس، ہر قدم اللہ کا فضل ہے، اسی فضل کو ہر قدم پر یاد رکھ کر زندگی کو کامیاب بنائیں، دنیا میں خوش و خرم زندگی گزاریں، فضل الہی کو اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل حال رکھیں۔ خدایا اپنے فضل و کرم سے اس دنیا میں باعزت پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔